میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وکاش علیم ڈیوڈ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ابھی تک خاندانی محبت پر ہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ میں محبت ختم ہوتی جا رہی ہے اور تشدد اور نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ کمزور ہو رہا ہے۔ اور اگر آج ہمیں ایک ایسی نسل کا سامنا ہے جو غیر ذمہ دار اور محبت سے عاری ہے، تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے معاشرے میں بچوں کو بیش قیمت نسل اور قیمتی اولاد سمجھ کر نہیں پالا جاتا، بلکہ صرف اس لیے پالا جاتا ہے کیونکہ وہ وجود رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کی تربیت وقت اور ترقی کے حساب سے نہیں کی جاتی، ان کو وہ تربیت حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں وہ شعور دیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تشدد اور نفرت کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آنے والی نسل کو وہ تربیت کہ وہ کیسے خاندان بنائیں گے، کیسے والدین بنیں گے، نہیں دی جا رہی، جسے ہم پیرنٹنگ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی معاشرے کی ترقی یا تنزلی کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ آنے والی نسل کی تعلیم اور تربیت کیسی ہوگی۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ آنے والے وقت کا اندازہ لگا کر، وقت اور حالات کا اندازہ لگا کر وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد میں لڑکے اور لڑکی کی تفریق کیے بغیر ان کی تعلیم و تربیت کی ایسا بندوبست کریں، ایسا انتظام کریں کہ وہ عمر میں بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں اور شعور میں بھی بڑھتے چلے جائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر اولاد کو دو حصوں میں پالا جاتا ہے۔ لڑکی سے تو گھر کے تمام کام کروائے جاتے ہیں اور بظاہر اسے ذمہ دار بنایا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بیٹی کم اور ملازمہ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن لڑکے کو شہزادے کے طور پر پالا جاتا ہے۔ اس کے میں نے جو اپنی خدمت کے برسوں میں نے مشاہدہ کیا کہ بچہ لڑکا امیر کا ہو یا غریب کا، اس کے ساتھ سلوک شہزادوں جیسے ہی ہوتا ہے۔ والدین کو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہو گیا، وہ سارے اس کے کام جو ہیں وہ خود کریں گے، اور اس کی بہن کو یا بہنوں کو کہیں گے کہ وہ بھائی کے کام کریں، اور خود وہ لڑکا، اس کو وہ کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ پھر یہی جو لڑکا ہے وہ اسکول میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ اسکول کو بھی گھر کی طرح سمجھتا ہے، پڑھائی میں دھیان نہیں دیتا، استاد کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا، اور پھر بہت جلد وہ اسکول کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کی تعلیم و تربیت کو اس کے والدین، اس کے بڑے یہ کہہ کر نظر انداز کرتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، اور یہ چھوٹا شہزادہ گلیوں میں آوارہ گردی کرتے پھرتے پھراتے پتنگ بازی کرتے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ جو والدین ہیں وہ اس بات کا قطعاً خیال نہیں کرتے کہ وہ اپنے بچے کو یہ بتائیں، اپنے لڑکے کو یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں اس نے ایک خاندان کا سربراہ ہونا ہے، اس پر ایک خاندان کی ذمہ داری آنی ہے جس کو اس نے پالنا ہے۔ وہ یہ اس کو قطعاً اس کی تربیت اس لحاظ سے کرتی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ بے تعلیم و تربیت شہزادہ جو ہے وہ والدین کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ جب وہ والدین کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو محلے دار، عزیز، رشتہ دار سب صلاح دیتے ہیں کہ اس کی شادی کر دو، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ایک بگڑا ہوا شہزادہ جو ہے وہ ایک لڑکی اور اس کے خاندان کے لیے بھی دکھ کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر جو اولاد اس سے پیدا ہوتی ہے وہ بھی ایک بگڑی ہوئی نسل ہوتی ہے جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔ اسی طرح کی شادی کا جو احوال ہے وہ یہ ہے کہ ایسے شہزادے خامند کو اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وہ اپنی آمدنی کو بڑھانے اور اپنے گھرانے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، بلکہ بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کم پیسوں میں بھی گزارا کرے، اور اگر بیوی بچے کچھ مانگ لیں
تو پھر گالیاں ہیں اور تشدد ہے۔ میں نے کئی گھرانوں میں دیکھا ہے کہ بیوی اور بچے بھوکے سوئے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن خاوند پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ نتیجے میں وہ بیوی کام کرنے جاتی ہے۔ انہیں تو یہ چاہیے کہ وہ گھرداری کے ساتھ بچوں کی پرورش کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ لڑکی گھرداری بھی کرتی ہے، نوکری بھی کرتی ہے، بچے بھی پیدا کرتی ہے، تو بھی اس لڑکی کی نہ کوئی قدر ہے، نہ عزت ہے، اور نہ اس سے کوئی محبت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ خدا نے بیکار میں آدم کی پسلی سے ہوا کو نہیں بنایا تھا۔ اس نے اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ اس کے پہلو میں رہے اور وہ دونوں مل کر اپنے خاندان کی پرورش کریں۔ ان کو سب کو چھوڑ کر اکٹھے رہنے کا حکم تھا، اور خدا نے انہیں بنایا ہی اس لیے تھا کہ وہ اکٹھے رہیں اور اپنی اولاد کی ایک اچھی تربیت کریں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ خدا را اپنی اولاد پر رحم کیجیے، خود پر رحم کیجیے، خاص طور پہ اپنے لڑکوں کی یہ تربیت کریں کہ ان کو آنے والے دنوں میں ایک خاندان بننا ہے، ایک خاندان کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ ان کو سکھائیں کہ والد کیسے بنا جاتا ہے، خاوند کیسے بنا جاتا ہے، خاوند کی کیا ذمہ داریاں ہیں، باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور معاشرے میں رہتے ہوئے ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ اس کو کیسے رہنا ہے، یہ ان کو سکھائیں۔ اس کو بتائیں کہ وہ سخت محنت کرے، خود کو سخت محنت کا عادی بنائے۔ اس کی بیوی اگر کام کرے، نوکری کرے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو بھی گھرانے کو چلانے کی اور گھرانے کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی تمام تر ذمہ داری اسی پر عائد ہوگی۔ اس کو بتائیں کہ وہ سخت محنت کرے، دیانتداری سے کام کرے، ایک اچھا خاوند بنے، ایک محبت کرنے والا خاوند اور محبت کرنے والا والد ہو، شفقت سے بھرا ہوا، محبت سے بھرا ہوا، نرم دل، تشدد، گالیاں اس کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر بیٹیوں کو بڑا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اور لڑکوں کو نہیں ٹھہرایا جاتا، جو کہ انتہائی غلط اور مضر ہے، اور ہمارے معاشرے کے لیے آلموسٹ یہ زہر قاتل کی طرح ہے۔ سو میرا مشورہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ مت سکھائیں کہ وہ پرایا دھن ہے، بلکہ ان کو بتائیں کہ وہ ایک دن اپنے گھروں کو جائیں گی جہاں وہ مالکن کے طور پر رہیں گی۔ اپنے بیٹوں کو سکھائیں کہ ان کی بیوی آئے گی، غلام یا نوکر نہیں آئے گی، وہ اس کی عزت کرے، خدمت کرے، اس سے محبت رکھیں۔ دیکھیے، ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ اینٹ اور پتھر کو کوئی سنبھال کر نہیں رکھتا، وہ گلی میں بھی پڑے رہیں تو کچھ نہیں ہوتا، لوگ ان کو گرد سے نہیں بجاتے۔ اگر آپ اپنے بیٹوں کو ہیرے موتی سمجھتے ہیں، جو کہ یقیناً آپ سمجھتے ہیں، تو ان کو آوارگی، بے تربیت اور بے شعوری کی گرد سے بچائیں، ورنہ وقت ثابت کر دے گا کہ آپ کے جو شہزادے ہیں دراصل وہ اینٹ اور پتھر ہی تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، جیتے رہیں۔